السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہنستا مسکراتا اور اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ میرے پیارے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے غیبت اور بہتان۔ غیبت اور بہتان کا معنی ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا۔ اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو اسے غیبت کہتے ہیں، اور اگر وہ برائی اس میں موجود نہ ہو تو اسے بہتان کہتے ہیں۔ بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کسی کے سامنے اس کی برائی بیان کرنے کو طعنہ اور طنز کہتے ہیں۔ کسی کو طعنہ دینا اور اس پر طنز کرنا بھی حرام ہے۔ کسی پر جھوٹا الزام لگانا بھی بہتان ہے، اسے تہمت لگانا بھی کہتے ہیں۔ اسلام کے عدالتی نظام میں کسی پر تہمت لگانا بہت بڑا جرم ہے۔ تہمت لگانے والے پر 80 کوڑوں کی سزا نافذ ہوتی ہے۔ کسی کی جسمانی یا عملی کمزوری، رنگ و نسل، خاندان یا پیشے کی بنیاد پر اسے طعنہ دینا یا اس کی غیبت کرنا سخت گناہ ہے۔ ہر انسان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ جب کسی کی جسمانی کمزوری یا رنگ شکل کی بنیاد پر اس کی تحقیر کی جاتی ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں غیبت کرنے اور طعنہ دینے والے کے لیے ہلاکت کا اعلان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الہمزہ آیت نمبر 1 میں، ہر ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے جو آمنے سامنے طعنہ دینے والا اور پیٹھ پیچھے عیب نکالنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غیبت کو حرام قرار دیا ہے اور اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12، ترجمہ، اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس اس سے تو تم انتہائی نفرت کرتے ہو۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ سخت مثال غیبت کی بیان کی گئی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت سی اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی بدگوئی نہ کیا کرو، نہ ان کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ جو ان کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرے گا، اور جس کے عیب اللہ تعالیٰ تلاش کرے گا اسے اس کے گھر کے اندر ہی رسوا کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک کو تو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کرتے ہوئے پاکی کا خیال نہیں رکھتا تھا، اور دوسروں کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کیونکہ وہ لوگوں کی غیبت کرتا تھا۔ غیبت کرنا بزدل اور بیکار لوگوں کا شیوا ہے۔ بہادر لوگ غیبت جیسے مرض سے دور رہتے ہیں۔ غیبت کرنے والے شخص کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اور وہ لوگوں کے جن عیبوں کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے ایک دن خود بھی ان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ غیبت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم زبان کی حفاظت کریں۔ ہمارے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں قیامت کے دن اپنے ہر قول و فعل کا حساب دینا ہوگا۔ ہم جو لفظ بھی بولتے ہیں وہ محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ القاف کی آیت نمبر 18، وہ جو لفظ بھی بولتا ہے اس پر ایک نگران لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ غیبت سے بچنے کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے جو ہر وقت غیبت میں اور دوسروں کی برائیاں بیان کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ غیبت اور بہتان کی وجہ سے معاشرے میں کینے اور دشمنی کو فروغ ملتا ہے۔ ایک دوسرے کے بارے میں دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ دور حاضر میں بہت سے لوگ غیبت کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہیں۔ اس گناہ کی وجہ سے آج گھر میدان جنگ بنے ہوئے ہیں۔ خاندانوں، محلوں اور بازاروں میں نفرت کی منحوس دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس گناہ سے مکمل پرہیز کریں، نہ غیبت کریں اور نہ ہی سنیں۔
اس طرح ہمارا وقت بچے گا، ہمارا دل پرسکون رہے گا، دل میں دوسروں کے لیے نفرت کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے اور ہم آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے۔ تو پیارے دوستو، غیبت اور بہتان بہت بڑا گناہ ہے، ہمیں اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی بری عادتوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ غیبت کرنا خود اپنے اعمال کو برباد کرنا ہے۔ آج ہم کسی کی غیبت کریں گے تو کل ہماری بھی کی جائے گی۔ جس انسان میں یہ عادت پائی جاتی ہے وہ خود بھی خوف زدہ رہتا ہے کہ فلاں میری بات کر رہا ہوگا، فلاں نے ایسا کہا ہوگا۔ البتہ وہ انسان اللہ کے ہاں گناہ گار تو ہو ہی جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنا سکون بھی کھو دیتا ہے اور ساتھ ہی ذہنی تناؤ کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اور آپ لوگ شاید جانتے ہوں کہ بہتان اس سے بھی زیادہ اذیت کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اگر ہم آج کسی پر بہتان لگاتے ہیں تو کل ہماری باری بھی آئے گی۔ ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہتان کسی پر جھوٹا الزام لگانے کو کہتے ہیں، اور اگر ہم کسی پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں تو ہم بھی کسی حال میں سکون میں نہیں رہ سکتے، اور کسی پر جھوٹا الزام لگانا گناہ کبیرہ ہے، اور تہمت لگانے والے کی سزا 80 کوڑے ہیں، اور اگر معاف کرنے والا معاف کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی طلب کرنے کی امید ہے۔ باقی قرآن پاک کی روشنی میں آپ کو بہت سی آیات کا حوالہ دے چکی ہوں، لہٰذا ہمیں ان بری عادتوں سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کی اصلاح کرے وہ آخرت میں میرے ساتھ ہوگا، اور جو کسی کو برے رستے پر لے کر جائے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور کیا ہی اچھی بات ہے کہ ہم قیامت کے خوفناک منظر میں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کملی کے سائے تلے ہوں گے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔